نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ حضرات محترم ناظرین اکرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کی جانب سے تفسیر و حدیث، کتب ستہ اور فقہ اور دیگر دینی کتابوں کی 100 سے زائد دینی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کا ایک خوبصورت درس ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے کتاب الجہاد کے متعلق حدیث کو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اس وقت یہاں سے کتاب المناسک شروع ہونے والا ہے، یعنی مناسک حج کے بیان میں حج کے جو ارکان ہوں گے، حج سے متعلق جو بھی احادیث ہوں گے وہ اس کتاب میں بیان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ کتاب المناسک، یہ کتاب مناسک حج کے بیان میں ہے۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، زیارت کرنا، یہ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ اصطلاح شریعت میں حج کہتے ہیں خاص نیت کے ساتھ مخصوص اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، مخصوص ایام میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا، یہ حج ہے۔ حج کے متعلق سے احادیث اس باب میں ذکر کی جا رہی ہیں۔ باب الخروج الی الحج، یہ باب حج کے لیے جانے کے بیان میں ہے۔ حج کے لیے جانے کا بیان، پھر اس کے بعد کے دیگر مراحل ترتیب کے ساتھ حج سے متعلق تمام احادیث انشاءاللہ اس میں بیان ہوں گی۔ حدیث نمبر 2882، حدثنا ہشام بن عمار و ابو مصعب الزہری و سوید بن سعید قالوا حدثنا مالک بن انس عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه وإذا قطع أحدكم نحمته من سفره فليجعل الرجوع إلى أهله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو آدمی کو آرام کرنے سے، سونے کھانے پینے سے روک دیتا ہے۔ سفر انسان کو آرام کرنے، کھانے پینے وغیرہ سے روک دیتا ہے۔ تو جب کوئی شخص سفر کے دوران اپنا کام پورا کر لے تو اسے جلدی اپنے گھر واپس چلے جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 2882، حدثنا یعقوب بن حمید بن کاسب حدثنا عبد العزیز بن محمد عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنحوہ، بالکل وہی الفاظ جو پچھلی حدیث میں تھے انہی الفاظ کے ساتھ دوسری روایت اور دوسری سند کے ذریعے سے یہ حدیث منقول ہے۔ حدیث نمبر 2883، حدثنا علی بن محمد وعامر بن عبد اللہ قال حدثنا وکیع حدثنا اسماعیل ابو اسرائیل عن فضائل بن عمرو عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن الفضل او احدهما عن الاخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت فضل ابن عباس کے حوالے سے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے صاحب کے حوالے سے، یا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت فضل ابن عباس سے روایت کی ہے یا حضرت فضل ابن عباس نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ان دونوں میں سے آپس میں کوئی بھی کسی سے بھی روایت کیے ہوں، ان دونوں سے روایت مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حج کا ارادہ کیا ہو اسے جلدی کر لینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کوئی بیمار شخص زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، بعض اوقات کوئی کام پیش آ جاتا ہے۔ دیکھیے، جو حج میں رکاوٹ بننے والی جو بنیادی وجوہات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم بن کے تشریف لائے تھے، یعنی سمندر کو کوزے میں بھرنا، ہزاروں کلمات اور ہزاروں معانی کو چند الفاظ میں پرو دینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ حج میں رکاوٹ بننے والی جو بنیادی مجبوریاں ہوتی ہیں ان تمام کو حضور نے ایک جملے میں سمیٹ دیا۔ جس شخص نے حج کا ارادہ کیا ہو اسے جلدی کر لینی چاہیے۔
حج کا ارادہ سے مطلب ارادہ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن وسائل کے ساتھ جس کا ارادہ ہو، جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی بھی ہے، پیسے بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، جانے کی گنجائش بھی ہیں، ایسے شخص کو جلدی کر لینی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص بیمار شخص زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑی بہت بیماری میں ملوث ہے تو اس کی بیماری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، یعنی جو پیسہ آپ نے رکھا تھا یا تو وہ گم ہو جائے گا یا خرچ ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ بعض اوقات کوئی اور کام پیش آ جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جانے میں رکاوٹ آتی ہے۔ تو یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں، عام طور پہ یہی 3 چیزیں حج میں جانے سے رکاوٹ بنتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا کوئی بھی معاملہ پیش آ سکتا ہے، جس شخص نے حج کا ارادہ کیا ہو اس کو جلدی کر لینی چاہیے۔ اور یوں تو حج پوری زندگی کے لیے ہے، یعنی پوری زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی حج کرے تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ ائمہ 4 کا اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ امام شافعی کے نزدیک واجب الترقی ہے، یعنی آخری عمر تک حج میں تاخیر جائز ہے۔ کسی کے پاس مال دولت ہے، سہولیات ہے، صحت و تندرستی ہے، اس کے باوجود بھی وہ بالکل حج میں تاخیر کر رہا ہے تو آخری عمر تک بھی وہ تاخیر کر سکتا ہے، بالکل جائز ہے۔ امام شافعی کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تینوں کے نزدیک اس کی صحت ساتھ دے رہی ہو، کوئی ایسی پریشانی، کوئی ایسی شرعی مجبوری بیچ میں حائل نہ ہو، اور پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو، یعنی آسانی سے مکہ مدینہ حجاز پہنچ سکتا ہو، یہ 3 چیزیں اگر ہیں اسے، تو اس کو حج میں تاخیر کرنا یہ ناجائز ہے۔ اگر اس تاخیر کے دوران اس کا انتقال ہو جائے تو بالکل گناہ کا مرتکب ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ یہ تینوں ائمہ کا موقف یہ ہے۔ یعنی کوئی چیز بیچ میں آڑی آ جائے، کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے جا نہیں سکتے تو گناہ گار ہوگا۔ کسی کے پاس پیسہ ہے، مال دولت ہے اور خود صحت بھی ساتھ دے رہی ہے، کوئی ایسی شرعی عذر، کوئی دوسری رکاوٹ بھی نہیں ہے، یعنی کسی کی ذمہ داری ہو کہ حج کے لیے یہ چلے جائیں تو ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، والدہ وغیرہ ہے، کوئی بہن وغیرہ ہے، تو ایسی کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، نہ کوئی شرعی مجبوری ہے، نہ صحت کا کوئی معاملہ ہے، نہ پیسوں کا کوئی معاملہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں اگر ہیں تو تاخیر کرنا پھر مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو یہ گناہ ہے، اسی دوران اس کی موت ہو جائے تو انتہائی سخت گناہ میں وہ ملوث ہوگا اور اس سے حج کے متعلق باز پرس ہوگا، یعنی اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا، تمام سہولتیں ہوتے ہوئے بھی۔ تینوں ائمہ کے نزدیک ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ آخری عمر تک تاخیر کر سکتا ہے، چونکہ پوری زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری ہے، لیکن اگر بیچ میں فوت ہو جائے تو امام شافعی بھی اس میں متفق ہیں کہ بیچ میں اگر سہولت ہوتے ہوئے بھی وہ، یعنی حج کرنے کی سہولت ہوتے ہوئے بھی اس نے بلا وجہ تاخیر کی اور بیچ میں فوت ہو جائے تو امام شافعی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ یہ چاروں اماموں کے نزدیک حج کے متعلق تاخیر کرنے کے بارے میں ہیں۔ باب فرض الحج، یہ باب ہے حج کے فرض ہونے کے بیان میں۔ اب یہ سفر حج کے متعلق سے تھا، سفر حج، حج کا سفر کون کرے گا، اس کے لیے کتنی تاخیر کرنا جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے۔ یہ سفر حج کے متعلق سے ہے کہ یہ حج کس پر فرض ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2884، حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر وعلی بن محمد قال حدثنا منصور بن وردان حدثنا علی بن عبد العال عن ابیہ عن ابی البختری عن علی قال لما نزلت وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج فی کل عام فسکت ثم قالوا فی کل عام فقال لا ولو قلت نعم لوجبت فنزلت یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤہم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے لوگوں پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیت اللہ کا حج کریں جو شخص وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہے، جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس استطاعت میں صحت بھی شامل ہے، مال و دولت بھی شامل ہے، کوئی عذر حائل نہ ہونا،
کوئی رکاوٹ نہ بننا، کوئی شرعی عذر رکاوٹ نہ بننا، یہ تینوں چیزیں اس میں شامل ہے استطاعت میں۔ لوگوں نے عرض کی جب یہ آیت نازل ہوئی لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا لازم ہے جو وہاں تک پہنچ سکتا ہو بغیر کسی رکاوٹ کے، نہ مال کی رکاوٹ اس کے لیے ہو، نہ صحت کی رکاوٹ ہو، نہ کوئی اور شرعی مجبوری ہو، یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا لازم ہے؟ کیا ہر سال حج کرنا لازم ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ لوگوں نے عرض کی کیا ہر سال لازم ہے؟ پھر دوبارہ سوال کیا کیا ہر سال حج کرنا لازم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا اگر میں جواب میں ہاں کر دیتا تو یہ لازم ہو جاتا۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو سمجھنے میں کسی ایک آیت، کسی ایک حدیث، کسی ایک موقع کی کوئی بات لے کر کے دلیل بناتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ مجبور محض تھے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسی کئی احادیثیں ہیں، سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار بنا کے بھیجے گئے تھے، صاحب شریعت تھے آپ جو فرما دیتے قیامت تک کے لیے وہ قانون بن جاتا۔ حدیث کے صاف الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت بن کے جلوہ گر ہوئے ہیں، مختار بن کے جلوہ گر ہوئے ہیں، کوئی مجبور نہیں تھے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں دریافت نہ کرو اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف جس کے اندر طاقت ہو، جو آسانی سے پہنچ سکتا ہو، اس کے لیے حج لازم قرار دیا۔ قرآن آیت میں ایک سال یا ہر سال، زندگی میں ایک بار یا 10 بار کوئی وضاحت نہیں ہے۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر ایک کے لیے حج فرض ہے۔ اب یہ نہیں کہا حضور نے کہ ہر سال فرض ہے یا کتنی بار فرض ہے، خاموش ہو جاتے۔ لیکن کچھ لوگوں نے پوچھا کیا ہر سال فرض ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر میں جواب دے دیتا تو ہر سال لازم ہو جاتا، جیسے رمضان کے روزے ہر سال فرض ہیں شرائط کے ساتھ، بالکل یوں ہی ہر سال لازم ہو جاتا۔ یہ جو حج کی فرضیت ہے یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے یہ حج کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، بعد کے ادوار میں بھی آپ کی نسل سے آنے والی آپ کی اولاد اور ملت ابراہیمی کے دیگر جتنی امتیں رہی ہیں وہ سب کی سب حج کرتی رہی ہیں، لیکن کسی پہ فرض نہیں تھا۔ حج کا یہ فریضہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے، امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ انتہائی شرف کی بات ہے، اور اس میں حج میں کئی طرح کی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جیسے ہر عبادت میں حکمتیں ہوتی ہیں کہ شارع کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی کام بغیر حکمت کے لاگو نہیں کیا جاتا۔ کوئی سمجھدار آدمی کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو ضرور اس کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، تبھی اس کو کرنے کا حکم دیا ہے، کوئی پاگل تو نہیں تھا۔ تو جب عام آدمی، ایک عقل مند آدمی بلا وجہ کوئی کام کرنے کو نہیں کہتا تو اللہ تعالیٰ تو حاکم ہے، احکم الحاکمین ہے، تو اس کا کام کیسے بغیر حکمت کے ہوگا؟ تو حج کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی حکمت یہ کہ انسان کو اپنے آخرت کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے جد و جہد کرنا ایک بنیادی حکمت ہے اس میں۔ اور شاعر اللہ کی زیارت، اللہ کی ان نشانیوں کی زیارت، یہ بھی ایک بنیادی حکمت ہے۔ کوشش کرنا حج کا زندگی میں ایک بار فرض ہونے کا بیان، وہاں مطلقاً پچھلی حدیث میں بالکل مطلقاً حج کے فرض ہونے کا بیان ہے۔ قرآن آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حج فرض ہے، لیکن زندگی میں ایک بار فرض ہونے کے متعلق سے اگلے احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ حدیث نمبر 2885 حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا محمد بن ابی عبیدہ عن ابیہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن انس بن مالک قال قالوا یا رسول اللہ الحج فی کل عام قال لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها ولو
لم تقوموا بها عذبتم۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ لازم ہو جاتا اگر یہ لازم ہو جاتا تو تم اسے ادا نہیں کر پاتے، اور اگر تم اسے ادا نہیں کر پاتے تو تمہیں عذاب دیا جاتا۔ دیکھیں حضور کے ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسے حضور کے زبان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعم کہہ دیتے، کروڑوں امت محمدیہ کے لیے قیامت تک ہر سال حج فرض ہوتا، اور اگر کوئی کوتاہی کرتا، اس حج کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتا، وہ حج ادا نہ کرتا، تو حضور کے الفاظ ہیں یہ لَوْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا عُذِّبْتُمْ، تو اگر تم ہر سال حج ادا نہ کرتے تو پھر تمہیں عذاب دیا جاتا۔ تو حضور چونکہ رحمت للعالمین بن کے جلوہ گر ہوئے تھے، دین کا بنیادی مقصد جہاں تک ہو سکے آسانی فراہم کرنا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر نہ سمجھا کہ ہر سال حج فرض کیا جائے، تو آپ نے زندگی میں ایک بار حج کو فرض قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 2886۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم الدورقی حدثنا یزید بن ہارون انبأنا سفیان بن حسین عن الزہری عن ابی سنان عن ابن عباس عن الاقرع بن حابس سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ الحج فی کل سنة او مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن استطاع فتطوع۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اقرع بن حابس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہر سال حج کرنا لازم ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ نبی اکرم نے فرمایا ایک مرتبہ، یعنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا لازم ہے۔ کس کے لیے؟ البتہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو وہ نفلی حج کر لے، جو استطاعت رکھتا ہو، جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ کئی بار بھی کر سکتا ہے تو وہ نفلی حج کر سکتا ہے، لیکن فرض ایک ہی مرتبہ ہے۔ باب فضل الحج والعمرۃ، یہ باب حج اور عمرہ کرنے کی فضیلت میں ہے۔ حدیث نمبر 2887۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا سفیان بن عیینۃ عن عاصم بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عامر عن ابیہ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تابعوا بین الحج والعمرۃ فإن المتابعة بینہما تنفی الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الجدید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے حج اور عمرہ کے آگے پیچھے کرو، حج اور عمرے کو آگے پیچھے کرو، یعنی پہلے حج ادا کرو اس کے بعد عمرے کرو، کیونکہ انہیں آگے پیچھے کرنا یعنی ان کی متابعت کرنا، ایک کے بعد دیگرے کرنا، غربت اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ حدیث کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے حج کر لیا ہے، اتنی مشقت میں مزدلفہ اور عرفات میں قیام کر کے عبادتیں کر کے اتنا اپنے آپ کو تھکا دیا ہے، اب مزید عمروں کی کیا ضرورت، یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، حج کے بعد عمرے بھی کیا کرو، جتنے ہو سکیں، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اتنے عمرے کیا کرو، کیونکہ حج کے بعد یہ عمرے جو کیے جاتے ہیں اس کی اتنی فضیلت ہے کہ یہ غربت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ حج کے بعد عمرے کرنا یہ غربت کا خاتمہ اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی زنگ کو ختم کر دیتی ہے، یعنی کسی آگ کی بھٹی میں کوئی لوہے کی زنگ آلودہ چیز کو ڈال دیا جائے تو اس لوہے کی چیز سے زنگ جیسے نکلتا ہے ویسے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اشارتاً یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حج سے مال تو ضرور خرچ ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے حج کرنے سے، حج میں پیسہ خرچ کرنے سے، اس کے بعد مزید عمرے کرنے سے، اس سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، پیسوں میں اور اضافہ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث نمبر 2887۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ بن عمر عن عاصم بن عبید اللہ عن عبد اللہ بن عامر بن ربیعۃ عن ابیہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ۔ یہی روایت ایک اور سند سے بھی مروی ہے، جو الفاظ پہلے گزر چکے ہیں، حج کے بعد
عمرے کی پیروی کریں، یعنی حج کرنے کے بعد عمرہ کریں، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، غربت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی حدیث دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2888، حدثنا ابو مصعب حدثنا مالک بن انس عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن عن ابی صالح عن سمان عن ابی هريرة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ یہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک عمرہ آپ نے کیا، پھر کچھ دنوں بعد دوسرا عمرہ کیا، تو ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اس درمیان میں جو گناہ ہو ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، اس گناہوں کے متعلق سے کوئی عذاب یا کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ اس طرح جہاں بھی احادیث میں کسی عبادت کی فضیلت میں، کسی ذکر، کسی تلاوت کی فضیلت میں گناہوں کے معاف ہونے کا، گناہوں کے کفارے کا جہاں بھی ذکر آتا ہے، یہ اصول یاد رکھ لیں، ان گناہوں سے مراد گناہ کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ کبیرہ کے لیے شرط یہ ہے کہ توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اپنے آپ گناہ کبیرہ ہرگز معاف نہیں ہوتے۔ اس کے ثبوت میں قرآنی آیات، دیگر احادیث یعنی موجود ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ صرف اور صرف سچی توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں، اگر صرف حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں بھی تفصیل ہے کہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے ایسے گناہ، مثال کے طور پہ کسی نے شراب پی لی تو اب اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ سے معافی مانگ لے، آگے شراب نہ پینے کا عہد کر لے، جو کچھ ہو گیا اس پہ نادم و پشیمان ہو، اتنا کافی ہے۔ لیکن وہ گناہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، تو پہلے اس کو ادا کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے، یعنی نماز قضا ہو گئی تو نماز ادا کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے، روزے قضا ہو گئے تو روزے قضا کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے، یعنی جو عمل چھوٹ گیا اس کی قضا کرے پھر اس کے بعد توبہ۔ اگر زکوٰۃ کئی سالوں سے نہیں دی، اب پتہ چلا، اب معلوم ہوا، تو جتنے سالوں سے آپ کے پاس پیسہ ہے ایک اندازہ لگا کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرے پھر اس کے بعد توبہ کرے۔ یہ حقوق اللہ کا۔ حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے، آپ نے کسی سے قرض لیا تھا، اس کو پھر واپس لوٹایا نہیں، تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کا مال ہڑپ لینا بلا وجہ، اس کو اپنی ملکیت میں شامل کر لینا، تو اب اس کی توبہ یہ ہوگی کہ پہلے آپ اس کا مال اس کو ادا کر دیں پھر اس کے بعد توبہ کریں۔ تو یہ جتنے گناہ کبیرہ ہیں حقوق اللہ، حقوق العباد کی تفصیل کے ساتھ سچی توبہ کے ذریعے ہی سے معاف ہو سکتے ہیں۔ جہاں بھی احادیث میں یا قرآنی آیات میں گناہوں کے کفارہ یا گناہوں کے معاف ہونے کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا، وہاں گناہ کبیرہ مراد نہیں ہوتے، گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے گناہ۔ توبہ کے لیے یہ شرط ہے، توبہ کے لیے شرط ہے کہ نادم ہونا، پشیمان ہونا۔ نادم اور پشیمان ہونا کا مطلب اس گناہ کے متعلق سے آپ کے دل میں افسوس ہو، یعنی آپ اس کو برا سمجھتے ہوں۔ آپ اس کو برا نہ سمجھیں، بلکہ کوئی شخص جیب میں شراب کی بوتل رکھا ہوا ہے، زبان سے وہ توبہ کر رہا ہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں، شراب نہیں پیوں گا، تو یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ پچھتاوا نہیں ہے، اس کے دل میں اس کے بارے میں غم نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، ندامت نہیں ہے۔ تو یہ ندامت، التوبۃ الندامہ، احادیث کے الفاظ ہیں، توبہ ندامت کا نام ہے، یعنی جو کچھ ہے اصل وہ ندامت ہی ہے۔ آپ کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کی، یہ غلطی کا احساس نہ ہو تو پھر توبہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ شرط ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر شرائط یہ ہیں کہ حقوق اللہ ہے تو پھر حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد بندوں کے حق ہیں تو ان کی ادائیگی کر کے پھر توبہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے لیے کفارہ بنتا ہے۔ دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 2889، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن مسعر عن سفیان عن منصور عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج هذا البیت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اس گھر کا حج کرے، یعنی بیت اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، اس گھر کا یعنی وہاں خانہ کعبہ موجود تھا تو دکھا کر آپ نے کہا، جو شخص خانہ کعبہ کا حج کرے اور برائی نہ کرے، فسق نہ کرے، حج کے دوران میں، حج کے ایام کے دوران کوئی برائی نہ کرے، کوئی فسق نہ کرے۔ فسق کہتے ہیں کوئی گناہ کبیرہ نہ کرے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، یا کوئی ایسی بے حیائی والی بات نہ کرے، ان سے بچا رہے، کوئی برائی کوئی گناہ نہ کرے، حج کرے اور حج کے ایام کے دوران کوئی برائی یا کوئی گناہ نہ کرے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو جیسے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو، یعنی جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو گناہوں سے کیسے پاک صاف ہوتا ہے، بالکل وہی حالت وہی کیفیت اس حاجی کی ہوتی ہے جو بغیر کسی برائی بغیر کسی گناہ کے حج کے تمام ارکان مکمل طور پہ ادا کر کے آتا ہے۔ جی حج کے دنوں میں، حج کے جتنے دن ہیں، جتنے ارکان آپ کو ادا کرنا ہے، حج کے بالخصوص 8 سے 13 تک کے جو مخصوص دن ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سفر حج سے جانے سے لے کر واپس آنے تک کوئی گناہ نہ کرے، کوئی برائی نہ کرے، بے حیائی کی کوئی بات نہ کرے، تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ ان کا اہتمام کرتے ہوئے، برائیوں سے بچتے ہوئے تمام ارکان کو صحیح طور پہ ادا کر کے آئے۔ تو اس کے لیے فضیلت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہوتا ہے جیسے ابھی پیدا ہونے والا بچہ ماں کے پیٹ سے جب جنم لیتا ہے تو بچہ جس طرح گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، بالکل وہ حاجی بھی تمام گناہوں سے یوں ہی پاک و صاف ہوتا ہے۔ اس طرح مزید بے شمار فضائل حدیث میں موجود ہیں۔ باب الحج علی الرحل، یہ باب پالان پر سوار ہو کر حج کرنے میں ہے، یعنی کسی سواری پر سوار ہو کے حج کرنے میں۔ حدیث نمبر 2890، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکی عن الربیع عن سبیح عن یزید بن ابان عن انس بن مالک قال حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم على رحل رت فقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوسیدہ پالان پر اور ایک چادر پر بیٹھ کر، یعنی ایک چادر بوسیدہ چادر اڑی ہوئی تھی، ایک سواری پہ بیٹھ کر آپ نے حج کیا تھا، جس کی قیمت 4 درہم تھی یا شاید اس کے برابر بھی نہیں تھی، یعنی اتنی معمولی سی چادر تھی قیمت کے لحاظ سے وہ کہ 4 درہم بھی تھی یا اس سے بھی کم تھی۔ یہ حضرت انس فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالکل انتہائی کمزور عام قسم کی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ایسی بوسیدہ چادر اوڑے ہوئے تھے۔ احرام کے لیے جو کپڑا پہنا جاتا ہے وہ کپڑا ایک ہی چادر ہوتی ہے، تو وہ چادر اتنی سستی تھی، قیمت کے لحاظ سے اتنی معمولی تھی کہ 4 درہم یا اس سے بھی کم کی تھی۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اس عالم میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ یہ ایسا حج ہو جس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ یہ دیکھیے یہ بھی بالکل ایک کلید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ آج جب حج کیا جاتا ہے تو آپ ایک لمحے کے لیے ان کے نفسیات کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے عموماً اللہ ماشاءاللہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، بڑی بڑی دعوتیں کر کے، شاندار مہمان نوازی وغیرہ کر کے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے، اور اخبار میں اشتہارات دیتے ہیں، فوٹو کے ساتھ باضابطہ شائع کروایا جاتا ہے، ٹی وی میں اشتہار دیا جاتا ہے، لوگوں میں اعلان کروایا جاتا ہے، اور جب سوشل میڈیا پہ بھی اس کا باضابطہ اعلان ہوتا ہے، چرچے ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب لینے جاتے ہیں تو لوگوں میں نمایاں دکھنے کے لیے بیلٹ لینے جا رہے ہیں، احرام کا کپڑا لینے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں سب سے فرسٹ کوالٹی کا جو ہو وہ دیجئے، تاکہ دیکھتے پتہ چلے کہ اتنا بڑا کروڑ پتی آیا ہے، اتنا بڑا لکھ پتی آیا ہے۔ تو یہ چیز بنیادی طور پہ ہوتی ہے، چونکہ غریب پہ تو حج فرض نہیں ہے، مالدار ہی پہ فرض ہے، تو اب یہ مالداروں کی نفسیات ہیں یہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا، چاہتے تو آپ کوئی بھی جملہ وہاں ارشاد فرما سکتے تھے، مولا اس میں خلوص کے ساتھ یا دوسرے کسی بھی جملے کو ادا کر کے آپ فرما سکتے تھے، میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو، برے خیالات نہ آئے، میرے زبان گناہوں سے یا غلط باتوں سے بچی رہے، اس طرح کوئی بھی دعا یا کلمات آپ امت کی تعلیم کے لیے دے سکتے تھے۔
لیکن آپ نے یہی دو جملے فرمایا، ایک یہ کہ مولا یہ ایسا حج ہو جس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، کیونکہ حاجی جب حج کے لیے نکلتا ہے حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ زبان برائیوں سے بچی رہے، لڑائی جھگڑے سے دور رہے، دیگر تمام چیزوں سے از خود بچا رہتا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک چیز کا جو اظہار ہوتا ہے وہ یہی ہے، وہ کیا ہے؟ دکھاوا، ریاکاری۔ تو آپ نے اتنی سادگی اختیار کرتے ہوئے بھی ایک عام سی سواری، ایک بالکل معمولی سا کپڑا پہن کر بھی، اس کے بعد بھی آپ نے فرمایا مولا اس حج کو ایسا بنا دے کہ اس میں کوئی نہ دکھاوا ہو نہ ریاکاری ہو۔ یہ دونوں باتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ سمعتا کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے ریسپانس ملے کہ آپ نے کیا کام کیا ہے۔ ریاکاری کہتے ہیں دکھاوا، دونوں میں تھوڑا معمولی سا فرق ہے ریا اور سمعہ میں۔ ریا کہتے ہیں دکھاوے کے لیے، یعنی صرف لوگ دیکھ لیں، محسوس کر لیں، اس کو ریا کہا جاتا ہے۔ آپ نے کوئی اچھا کپڑا پہنا تو لوگ سمجھیں کہ بھئی کتنا اچھا کپڑا پہنا۔ ایک یہ ہے کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں ان سے کچھ، آپ نے جو کیا ہے اس کا ریسپانس بھی سننا چاہ رہے ہیں۔ تو ان دونوں کے متعلق سے حضور نے فرمایا دکھاوا اور ریاکاری سے مجھے بچا، اور ایسا حج یہ ہو جائے جس میں نہ دکھاوا ہو نہ ریاکاری ہو۔ حدیث نمبر 2891۔ حدثنا ابو بشر بکر بن خلف حدثنا ابن ابی عدی عن داود بن ابی ہند عن ابی عالیۃ عن ابن عباس قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین مکۃ والمدینۃ فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ قالوا واد الأرزق قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام فذكر من طول شعره شيئا ولا يحفظه داود واضعا إصبعيه في أذنيه له جوار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي قال ثم سرنا حتى أتينا إلى ثنية قال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية حرشا أو لفت قال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف أو ختام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور مدینے کے درمیان تھے، ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے، نبی اکرم کے ساتھ مکہ اور مدینے کے درمیان تھے، حج کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے۔ ہمارا گزر ایک وادی سے ہوا تو نبی اکرم نے دریافت کیا یہ کون سی وادی ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ وادی ازرق ہے، اس وادی کا نام بتایا کہ یہ وادی ازرق ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا گویا میں اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد میرے استاد نے حضرت موسیٰ کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں کچھ الفاظ نقل کیے جو داؤد نامی راوی کو یاد نہیں رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں کچھ الفاظ فرمائے جو راوی کو یاد نہیں ہیں، اس کی انہوں نے وضاحت کر دی۔ حضور نے سوال کیا یہ کون سی وادی ہے؟ مدینے سے مکہ کی طرف تشریف لا رہے تھے، راستے میں تھے، ایک وادی سے گزر ہوا تو حضور نے پوچھا صحابہ سے یہ کون سی وادی ہے؟ صحابہ نے کہا یہ وادی ازرق ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا گویا میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں اور اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں اور تلبیح کے ذریعے سے اللہ سے پناہ طلب کرتے ہوئے اس وادی سے گزر رہے ہیں۔ وہ منظر بیان کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے وہ منظر نظر آ رہا ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں ڈال کر تلبیح بلند آواز سے ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آواز بلند کرنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں، اذان میں بھی جو انگلیاں ڈالی جاتی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ آواز بلند ہو، چونکہ ایک سنت ہے اسی لیے آج بھی اس کو باقی رکھا گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے، تلبیح کی آواز کو بلند کرنے کے لیے دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں ڈال کر تلبیح کی آواز لگا رہے ہیں اور اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں پھر ہم چلتے رہے، ہم ایک گھاٹی کے پاس پہنچے تو نبی اکرم نے دریافت کیا یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے عرض کی یہ ہرشا گھاٹی ہے۔ راوی کو شک ہے کہ شاید یہ الفاظ ہیں ہرشا یا لفت، دونوں گھاٹیاں قریب قریب تھیں۔ راوی کو شک ہے کہ وہ گھاٹی
हर्षा की घाटी थी या लिफ्ट की घाटी थी? लफ्त की घाटी थी। घाटी के नाम है, वादियों के नाम है। तो नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, मैं इस वक्त भी गोया हज़रत यूनुस को देख रहा हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो सुर्ख ऊँटनी पर सवार हैं, उन्होंने ऊनी जुब्बा, ऊन का जुब्बा पहना हुआ है। उनकी ऊँटनी की लगाम खजूर की शाखों से बनी हुई है और वो तलबी पढ़ते हुए इस वादी से गुज़र रहे हैं। अंबिया इकराम भी हज के लिए तशरीफ़ लाते हैं। बाद वफ़ात भी उनकी अरवाह, अल्लाह वालों की, नेक बंदों की रूहें हज के लिए तशरीफ़ ले जाती हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मंज़र बयान कर रहे हैं कि ये हज को जाने वाले हम ज़िंदा ही नहीं बल्कि जो ज़ाहिरी तौर पे फ़ौत हो गए हैं, वो अंबिया भी गोया इन वादियों से गुज़र रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है। हुज़ूर ने इसमें उसकी वजाहत कर दी। इसी हदीस को इमाम मुस्लिम ने भी 2 जगह अपने सही मुस्लिम में नकल किया है। बाबु फ़ज़ल दुआइल हज, ये बाब हाजी, ये पिछली गुजरी हुई हदीस में ये पता चलता है कि इससे हज की फ़जीलत मालूम होती है। हज कितनी मुक़द्दस इबादत है कि फ़ौतशुदा रूहें भी हज करने के लिए हाज़िर होती हैं। बिलखुसूस अंबिया इकराम, औलिया इकराम की रूहें हर साल हज के लिए हाज़िर होती हैं। यानी जिनका इंतकाल होता है, जो इंतकाल की हुई रूहें जो इंतकाल कर जाते हैं, उनकी रूहें भी हज करने के लिए आती हैं। बाब फ़ज़ल दुआइल हज, ये बाब हाजी की दुआ की फ़जीलत में है। हदीस नंबर 2892, हदसना इब्राहिम इब्न अल-मुंज़िर अल-हिज़ाबी जो हदसना सालिह इब्न अब्दुल्लाह इब्न सालिह मौला बनी आमिर हदसनी याक़ूब इब्न यहया इब्न अब्बाद इब्न अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अन अबी सालिह अस्समानी अन अबी हुरैरत अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अल हुज्जाज वल उम्मारु वफ़दुल्लाहि इन दअऊहु अजाबहुम व इन इस्तग़फ़रूहु गफ़र लहुम। हज़रत अबू हुरैरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान नकल करते हैं कि हज करने वाले और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं। अगर वो इससे दुआ करें तो अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करता है। अगर वो उससे मग़फ़िरत तलब करें तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कर देता है। यानी जो हज का इरादा करके जाते हैं, जो उम्रा का इरादा करके जाते हैं, वो अल्लाह के मेहमान होते हैं। अगर वो अल्लाह से दुआ करें, जो दुआ करें अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर लेता है। वो अगर मग़फ़िरत तलब करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत कबूल कर लेता है। जो दुआ मांगे उनकी वो दुआ कबूल कर लेता है। हदीस नंबर 2893, हदसना मुहम्मद इब्न सरीफ़ हदसना इमरान इब्न उयैनत अन अता इब्न सईब अन मुजाहिद अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल गाज़ी अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल गाज़ी फ़ी सबीलिल्लाहि वल हज वल मुअतमिर वफ़दुल्लाहि दआहुम फ़अजाबूहु वसअलूहु फ़अताहुम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में जंग में हिस्सा लेने वाला, हज करने वाला और उम्रा करने वाला अल्लाह का वफ़द यानी अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह की राह में जंग में हिस्सा लेने वाला, जिहाद में हिस्सा लेने वाला और हज करने वाला, उम्रा करने वाला, इन तीनों के बारे में हुज़ूर ने फरमाया ये अल्लाह के मेहमान हैं। अल्लाह ताला उन्हें बुलाता है। हज और उम्रा के लिए इखलास के साथ जो भी जाते हैं, हकीकत में वो वही लोग होते हैं जिनको अल्लाह की तरफ से दावत मिली होती है। अल्लाह उन्हें बुलाता है तो वो लोग आ जाते हैं। वो लोग अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अता करता है। यानी जो भी वो लोग दुआ करें अल्लाह ताला उन्हें अता करता है। हदीस नंबर 2894, हदसना अबू बकर इब्न अबी शैबता हदसना वकीअन अन सुफियान अन आसिम इब्न उबैदिल्लाह अन सालिम अन इब्न उमर अन उमर अन्नहु इस्तअज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल उमरति फ़अज़िन लहु वक़ाल लहु या उखय्या अशरिकना फ़ी शैइम मिन दुआइका वला तंसाना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर ने नबी अकरम से उमरा करने की इजाज़त मांगी। हज़रत उमर
عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا کر دی، یعنی اجازت دے دی، اور ان سے فرمایا اے میرے چھوٹے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرما رہے ہیں، اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عمر کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے لیے حضرت عمر سے یہ جملہ فرمایا ہے۔ یہ یقیناً حضرت عمر کے لیے یہ انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور نے آپ سے دعا کے متعلق سے کہا کہ اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ یہ حقیقت میں امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے کہ جب حضور خود حضرت عمر سے یہ فرمائیں تو امت کے لیے بھی یہ تعلیم ہے اس میں کہ وہ بھی کوئی شخص حج کے لیے یا عمرہ کے لیے جا رہا ہو تو اس سے دعاؤں کی گزارش کریں، کیونکہ پچھلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے جو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، ان کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے حاجی یا معتمر جو عمرہ کے لیے جاتا ہے اس سے دعا کی گزارش کرنی چاہیے۔ حدیث نمبر 2895، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون عن عبد الملک بن ابی سلیمان عن ابی الزبیر عن صفوان بن عبد اللہ بن صفوان قال كانت تحته ابنة ابی دردہ فأتاه فوجد ام دردہ ولم يجد ابا دردہ فقالت له تريد الحج العام قال نعم قالت فادعوا الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء مستجابة لأخيه بزهر الغيب عند رأسه ملك يؤمن على دعائه كلما دعا له بخير قال آمين ولك بمثله قال ثم خرجت إلى السوق فلقيت أبا دردة فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك۔ صفوان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ان کی اہلیہ تھی۔ حضرت صفوان بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابو دردہ کی صاحبزادی ان کی اہلیہ تھی۔ ایک مرتبہ ان کے پاس آئے، وہاں سیدہ ام دردہ موجود تھیں، حضرت ابو دردہ موجود نہیں تھے۔ سیدہ ام دردہ نے ان سے دریافت کیا تم اس سال حج کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ سیدہ ام دردہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بھی بھلائی کی دعا کرنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے آدمی کی اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ آدمی کے سرحانے ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ جب بھی آدمی دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی اس کے مانند ملے۔ صفوان کہتے ہیں میں وہاں سے بازار چلا گیا، وہاں میری ملاقات حضرت ابو دردہ سے ہوئی تو انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی مانند حدیث مجھے سنائی۔ دیکھو خلاصہ کلام یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے، ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ کے پیچھے جو دعا کرتا ہے تو اس وقت اس کے سرانے ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کی دعا پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جس کے لیے دعا کر رہا ہے اس کے لیے بھی یہ چیز مل جائے اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ تو اس کے لیے بھلائی کی دعا کر رہا ہے تو بھلائی تیرے لیے بھی ہو، تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو وہ مغفرت تیرے لیے بھی ہو۔ آمین کہتا ہے فرشتہ۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ سامنے ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے دعا کر دیتے ہیں کہ ہمارا سامنے والا دوست یا پڑوسی رشتہ دار خوش ہو جائے، سامنے دعا کرنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن کوئی موجود نہ ہو تو اس کے غائبانے میں دعا کرنا یہ اخلاص کا پتہ دیتا ہے کہ یعنی وہ شخص واقعی مخلص ہے، اس کے دوسرے بھائی کے غیر موجودگی میں بھی وہ بالکل مخلص ہو کر دعا کر رہا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ اس کے سرانے ہوتا ہے، جب بھی کوئی مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے پیٹھ کے پیچھے تو فرشتہ آمین کہتا ہے، اور اس کے لیے بھی کہتا ہے کہ جو کچھ تو نے بھلائی اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے تیرے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کو مقدر کر دے، یہ دعا مانگتا ہے۔ تو حضرت ام دردہ کہتے ہیں یہ حدیث سنا کر
کہ اسی لیے تم بھی میرے لیے دعا کرنا۔ حضرت صفوان کہتے ہیں میں وہاں سے بازار چلا گیا، وہاں میری ملاقات حضرت ابو درداء سے ہوئی تو انہوں نے بھی نبی اکرم کے حوالے سے اسی کے مانند حدیث سنائی۔ اگلا باب ہے بابو ما یوجب الحج۔ یہ باب ہے کون سی چیز حج کو لازم کرتی ہے، یعنی کون کون سی چیزیں حج کو لازم کرتی ہیں، فرض کرتی ہیں۔ حدیث نمبر 2896 حدثنا هشام بن عمار حدثنا مروان بن معاوية حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال حدثنا وكي حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي عن محمد بن عباد بن جعفر المخزوبي عن ابن عمر قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال يا رسول الله فما الحج قال الشعيط الثفل قام آخر فقال يا رسول الله ما الحج قال الحج السج العج والسج قال وقيع يعني بالعج العجيج بالتلبية والسج نحر البدن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز حج کو فرض کرتی ہے، کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاد راہ اور سواری، یعنی کسی کے پاس سواری ہے۔ اس دور میں عام طور پہ عرب کے لوگ اونٹ وغیرہ پہ یا گھوڑوں پہ سوار ہو کر کے آتے تھے، تو سواری اور زاد راہ، زاد راہ یعنی راستے میں خرچ کے لیے جو پیسہ لگتا ہے وہ پیسہ اور سواری۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ کون شخص حاجی شمار ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اور اس کے جسم پر میل ہو، یعنی جب حاجی حج کے ارکان ادا کرتا ہے تو اس میں لا محالہ وہ پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، اس کے بدن پہ کچھ میل وغیرہ آ ہی جاتی ہے اور اس کے بال بالکل بکھر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری جد و جہد کوشش کے ساتھ حج کے ارکان ادا کرنے کی کوشش کی۔ ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ حج کیا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا عج اور سج ہے۔ یہ دیکھیے عربی کے لحاظ سے بالکل رعایت سجا کے الفاظ ہیں یہ، یعنی دونوں کا آخر ایک ہی حرف سے ختم ہو رہا ہے، عج اور سج جیم سے۔ بہترین فصیح و بلیغ لفظ ہے یہ۔ حضرت وکی کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں عج کا مطلب مراد بلند آواز سے تلبی پڑھنا ہے اور سج سے مراد قربانی کا جانور قربان کرنا ہے۔ حج کیا ہے؟ حج کیا ہے یعنی حج کی حقیقت کیا ہے، یعنی وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جس کو آپ دو لفظ میں کہنا چاہو تو حج بول سکیں۔ حضور نے دو لفظ فرمایا العج والسج۔ عج کا مطلب یہ ہے کہ بلند آواز سے تلبیح پڑھنا، اللہ لبیک اللہم لبیک، یہ جو تلبیح ہوتی ہے تلبیح پڑھنا یہ، اور دوسرا جانور قربانی کا جانور قربان کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی دو ہیں، بلکہ حج وقوف عرفہ اور طواف وداع وغیرہ یہ بھی حج کے ارکان میں ہے، لیکن یہاں جس کی بات ہو رہی ہے ان کی اہمیت بتانے کے لیے تلبیہ اور قربانی یہ دونوں حج کی بنیادی رکن ہے، اسی لیے ان دونوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تذکرہ فرمایا ہے۔ ورنہ وقوف عرفہ سب سے بڑا اعظم الارکان کہتے ہیں، وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ یہاں ان دونوں کا خاص تذکرہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے۔ یوں ہی یہاں پہ بال بکھرے ہونا اور جسم پہ میل ہونے کو سوال کرنے والے نے کہا کہ حاجی کون شمار ہوتا ہے، کس کا شمار حاجیوں میں ہوتا ہے؟ تو حضور نے کہا جس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، جس کے بدن پہ میل ہو۔ یعنی اگر کوئی، جیسے آج کل کے دور میں سہولیات آ گئی ہیں، کسی نے سہولت کے ساتھ حج کر لی، نہ اس کے بدن پہ میل جمع ہوئی نہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو کیا وہ حاجی شمار نہیں ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل انتہائی لگن کے ساتھ، پوری کوشش اور محنت کے ساتھ ارکان کو پورے کرنے میں لگا ہوا ہو تو وہ حاجی شمار ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے، اب جو شخص محنت اور کوشش کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو خود بخود بال بکھر بھی جاتے ہیں، جسم پہ میل بھی آ جاتی ہے، تو اس نتیجے کو حضور نے بیان کیا ہے۔ اگر یہ نتیجہ ظاہر نہ بھی ہو تو وہ بالکل حاجی شمار ہوتا ہے۔
دوسری حدیث ہے حدیث نمبر 2897. حدثنا سوید بن سعید حدثنا ہشام بن سلیمان القرشی عن ابن جریج قال اخبرنیہ ايضا ابن عطاء عن اکرمۃ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الزاد والراحلۃ یعنی قوله من استطاع الیہ سبیلا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاد راہ اور سواری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تھا. یعنی صرف دو لفظ الزاد والراحلۃ، یہ دو لفظ حضرت عبداللہ بن عباس نے نقل کیا. نقل کر کے کہا یہ دو لفظ حضور کا فرمانے کا مقصد یہ تھا، وہ جو قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ آیت کی تشریح کرنا مراد تھا. مقصد یہ تھا کہ یہ تشریح کریں. نبی اکرم جو شخص وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو، قرآن کے الفاظ ہیں حج اس کے لیے فرض ہے جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. استطاعت اور طاقت سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ سواری اور سفر کا خرچ. آج کل کے دور میں سواری لے کر کے اپنی گاڑی لے کر کے تو کوئی حج کے لیے نہیں جاتا، تو جو اخراجات ہوتے ہیں اس کو گھر سے لے کر کے وہاں سفر حج کرنے اور واپس آنے تک، ان اخراجات کو حضور نے فرمایا کہ یہ اصلی طاقت ہے. یعنی استطاعت کا مطلب یہی ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنا خرچ ہو کہ وہ آسانی سے جا کر حج کر کے واپس لوٹ کر آئے. اور یہ استطاعت کسی کے پاس ہے، یعنی کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ آرام سے جا کر کے سفر حج کے تمام اخراجات برداشت کر کے سفر حج کر کے واپس آ سکتا ہے. اس کے باوجود بھی حج نہ کرے تو اس کے متعلق سخت وعیدیں آئی ہیں. آگے انشاءاللہ اسی باب میں ذکر کی جائیں گی کہ کتنی سخت ترین وعیدیں پیسہ ہونے کے باوجود بھی جو شخص حج نہیں کرتا اس کے متعلق سے آئیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے گا. جو شخص پیسہ ہونے کے باوجود بھی حج کا ارادہ نہیں کرتا، حج کے لیے آگے نہیں بڑھتا، اس کے لیے وعیدیں آئی ہیں. باب المرأة تحج بغیر ولی، یہ باب عورت کا ولی کے بغیر حج کرنے کے بیان میں ہے. جس طرح مرد پر حج فرض ہے ویسے ہی خواتین پر بھی حج فرض ہے. تو کیا مرد جس طرح تنہا جا سکتا ہے عورت تنہا جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں یہ باب ہیں. حدیث نمبر 2898. حدثنا علی بن محمد حدثنا وکی حدثنا العامش عن ابی صالح عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر المرأة سفرا 3 ایام فصاعدا الا مع ابیها او اخیها او ابنها او زوجها او ذی محرم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی عورت 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر اپنے والد یا بھائی یا بیٹے یا شوہر یا کسی اور محرم رشتہ دار کے بغیر نہ کرے. جو محرم رشتہ دار ہیں جن سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، نکاح ہو ہی نہیں سکتا، ان کو محرم رشتہ دار کہتے ہیں. تو یہ کون کون ہے؟ باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان محرم رشتہ دار کے بغیر کوئی خاتون 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر نہ کرے. 3 دن سے کم کا سفر ہے اور فتنے کا خوف نہیں ہے. 3 دن سے کم کا سفر ہے، فتنے کا خوف نہیں ہے، تو اس صورت میں اجازت ہے، ورنہ 3 دن یا 3 دن سے زیادہ کا سفر بغیر محرم کے جائز نہیں ہے. اسی معنی کی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2899. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا شبابۃ عن ابن ابی ذئب عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم واحد ليس لها ذو حرمة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 1 دن کی مسافت سے زیادہ کا سفر کرے اور اس کے ساتھ کوئی محرم عزیز نہ ہو. یعنی اس کا جو قریبی رشتہ دار جس کو شریعت نے محرم قرار دیا وہ محرم ساتھ نہ ہو تو وہ تنہا سفر کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. اگر وہ ایسا کرے گی تو گناہگار ہوگی. حدیث نمبر
900 حدثنا هشام بن عمار حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن جريج حدثني عمرو بن دينار أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أكتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة قال فرجي معها۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی میرا نام فلاں جنگی مہم میں شرکت کے لیے لکھا گیا ہے، میرا نام ایک جنگی مہم میں لکھا گیا ہے، شرکت کے لیے لکھا گیا ہے، یعنی انہوں نے نام لکھوایا ہے کہ میں فلاں جنگ میں شریک ہو جاؤں، اور میری بیوی حج کے لیے جانا چاہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، یعنی جنگی مہم میں جانے کا جو آپ نے نام لکھوایا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر اپنے بیوی کے ساتھ حج کے لیے چلے جاؤ۔ اگر یہ اجازت ہوتی کہ تنہا عورت حج کر سکتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے روک کر کے اسے کبھی اپنے عورت کے ساتھ حج کے لیے جانے کا حکم نہ فرماتے۔ یہ باب الحج جہاد النساء، اس بارے میں علماء کا آج بھی یہی موقف ہے کہ آج تو خوف کا وہ معاملہ نہیں ہے، پہلے اونٹ اور گھوڑوں کے ذریعے سے سفر کرنا پڑتا تھا، تو اس دور میں ہو سکتا یہ حکم ہو کہ وہ جو سفر کے شرائط تھے، یعنی کسی محرم کا ساتھ ہونا، 3 دن یا 3 دن سے زیادہ کا سفر ہے تو محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ دوسری حدیث میں 1 دن کا تذکرہ ہے کہ 1 دن کا سفر یا 1 دن سے زائد کا سفر بغیر کسی محرم کے کرے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز اور گناہ ہے۔ تو یہ ہو سکتا اس زمانے کے لیے ہو، آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ آج بھی علماء کا یہی موقف ہے، علماء احناف کا، کہ بلکہ جمہور علماء کا یہی ہے کہ خاتون بغیر کسی محرم کے حج کے لیے نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی محرم ساتھ نہیں ہے، کوئی خاتون ہے محرم ساتھ نہیں ہے، شوہر جو بھی محرم میں شامل ہوتے ہیں، شوہر ہے، والد ہے، بیٹا ہے وغیرہ وغیرہ، تو کوئی ساتھ نہیں ہے، اس کے پاس مال ہے اور کوئی ساتھ نہیں، تنہا ہے، تو وہ انتظار کرے گی کوئی محرم ساتھ آئے تو حج کرے۔ اگر کوئی محرم ساتھ نہیں ہے، وہ تنہا ہے، تو اس کے لیے امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذمے سے یہ فرض ساقط کر دے گا۔ جس طرح دیگر عبادات میں خواتین کے لیے سہولت رکھی گئی ہے، یعنی ان کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے، عیدین کی نماز ان کے لیے واجب نہیں ہے، تو ان کی طبیعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فتنوں سے بچنے کے لیے یہ شریعت نے اجازت دی ہے، ان کے لیے جمعہ فرض نہیں ہے، عیدین کی نماز واجب نہیں ہے۔ اس طرح دیگر معاملات میں جس طرح ان کے لیے رعایت موجود ہے، یہاں بھی امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محرم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے یہ رعایت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ محرم جب تک نہ ہو اس وقت تک کے لیے خواتین کے لیے حج کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ فرض یعنی چھوٹ جانا، کسی پر حج فرض ہے، جس کے پاس مال ہو، آسانی سے وہ حج کر کے واپس آ سکتا ہو، تو اس کے لیے حج کرنا فرض ہے، اور یہ فرض اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو ادا نہ کریں۔ لیکن محرم نہ ہونے کی وجہ سے پیسے ہوتے ہوئے بھی کوئی خاتون اگر حج نہیں کرتی تو امید ہے، اور اس کو امید بھی نہیں ہے کہ کوئی محرم زندہ بھی نہیں ہے، اور وہ اس کو امید بھی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ وہ جا سکتی ہے، تو اللہ سے امید ہے کہ اب ہو سکتا اس کی وہ فرضیت ختم ہو جائے، یہ جو حج اس پہ فرض ہوا تھا وہ فرضیت ختم ہو جائے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک شخص ہے، اس کے کئی محرم خواتین ہیں، ایک شخص ایک کا محرم ہے، یعنی مثال کے طور پہ گھر پہ ایک بیٹا ہے، وہ اپنی والدہ، اپنی کئی بہنوں کو، اپنی خالہ وغیرہ کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ایک مرد کے ساتھ کئی خواتین ہیں، سب اس کے محرم ہیں، محرم رشتہ دار ہیں، تو ایک شخص کئی خواتین کو لے کر حج کے لیے جا سکتا ہے۔ دوسرا باب ہے باب الحج جہاد النساء، کہ یہ باب حج خواتین کا جہاد ہے۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ الحج جہاد النساء، حج عورتوں کا جہاد ہے، خواتین کے لیے جہاد ہے۔
حدیث نمبر 2901 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن فضیل عن حبیب بن ابی عمرہ عن عائشہ بنت طلحہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت یا رسول اللہ علی النساء جہاد قال نعم علیہن جہاد لا قتال فیہ الحج والعمرۃ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا عورتوں پر بھی جہاد لازم ہے، جہاد ضروری ہے، فرض ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر ایسا جہاد لازم ہے جس میں لڑائی نہیں ہوتی، وہ حج اور عمرہ ہے۔ حج اور عمرہ عورتوں کے لیے جہاد کی منزل میں ہے۔ یعنی یہ ایک واقعی تشویش کی بات تھی، کتاب الجہاد میں یہ حدیثیں گزری ہیں کہ کس قدر فضیلت جہاد کی بیان کی گئی ہے، اور خواتین کے لیے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر وہ ثواب ان کو کہاں سے ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ خواتین کے لیے جہاد کی منزل میں ہے، یعنی جتنی فضیلت جہاد کے لیے گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک ہے، وہ تمام کی تمام فضیلت، وہ تمام کا تمام ثواب خواتین کے لیے حج اور عمرہ میں رکھ دیا گیا ہے۔ جو خاتون حج اور عمرہ کرے اس کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر 2902 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن القاسم بن الفضل الحدانی عن ابی جعفر عن ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج جہاد کل ضعیف۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج ہر ضعیف کا جہاد ہے۔ یہ ایک جامع کلمہ ہے ضعیف کا، الحج جہاد کل ضعیف، اس میں خواتین بھی شامل ہو گئیں، وہ مریض اور وہ معذور بھی شامل ہو گئے جو چاہتے ہوئے بھی جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کوئی بیمار ہے وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں تو وہ جہاد میں کیا شریک ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے جس کے پیر کٹے ہوئے ہیں تو وہ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، یا کوئی بیمار ہے۔ تو وہ تمام اشخاص جو معذور ہیں وہ اور خواتین سب کے سب یہ تمام اس جملے میں، اس لفظ میں داخل ہو گئے کہ حضور نے فرمایا ہر ضعیف آدمی کا جہاد حج ہے۔ اگر وہ ضعیف آدمی حج کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا مقام و مرتبہ، جہاد کی فضیلت عطا کرتا ہے۔ یہاں تک یہ باب ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔